بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال الله عز وجل في محكم تنزيله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خاص طور پر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد اقامت صلاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا ہے اور تیسرا رکن زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے سب سے پہلے شہادتین کا اقرار، یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا اگر اللہ رب العزت نے اس کی طاقت عطا فرمائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں گورنر بنا کر مبعوث فرمایا، مقرر کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، آپ جس قوم کی طرف جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، آپ سب سے پہلے ان کو شہادتین کے اقرار کی دعوت دینا، کلمہ طیبہ کی طرف دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، اگر وہ آپ کی اس بات کی اطاعت کر لیں، پھر ان کو بتانا کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات میں بھی آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اموال میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ گویا کہ جو شخص اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 5 اراکین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اگر وہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتا یا کسی ایک رکن کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص نہ صرف گناہ گار ہے بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان میں سے کسی ایک بھی رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت والے دن نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ ان تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی فریضہ ہے جیسے نماز کو ادا کرنا فرض ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی اور زکوٰۃ کن چیزوں پر ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں احادیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے خلاصہ رکھوں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اگر مال نصاب کو پہنچے، نصاب کیا ہے؟ گولڈ میں 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ گولڈ ہو، منیمم 7.5 تولہ، اور اس سے اوپر جتنا بھی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کا 40واں حصہ، جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں۔ اسی طرح سے چاندی کا نصاب، سلور کا، اگر 52 تولہ چاندی ہے، 52 تولہ، تو اس میں بھی اسی طرح سے 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اموال تجارت، جو تجارت کے لیے مال رکھا ہوتا ہے، وہ جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، وہ نقدی کی صورت میں ہو، یا وہ مال اٹھا کر رکھا ہوا ہے، اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی ہمارے پاس موجود ہے، اتنا مال کہ اس کی اماؤنٹ نصاب کو پہنچتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے نقدی کے حساب سے، چاندی کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اموال تجارت کی۔ پھر اس کے بعد کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس زمینیں موجود ہیں، زمینوں پر بھی اسی طرح سے زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد، فصل کی کٹائی کے دن اس کی زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی جب وہ فصل کی کاشت کی جائے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور اس کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ اگر اس فصل کو چشموں کا پانی لگتا ہے، قدرتی چشموں کا، یا بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو اس میں سے عشر ہے۔ اور اگر اس کو بذات خود ارینج کر کے، خرید کر، یا کسی دوسرے جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقوں سے پانی کا بندوبست کر کے، جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہو، ایسے پانی سے اگر اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر نصف عشر ہے۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے، کتنے ٹائم کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ حدیث میں موجود ہے ما حال علیہ الحول، جب نصاب کو پہنچ جائے مال اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، جس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہی 40واں حصہ جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مال مویشی، چوپائے، جانور جن لوگوں کے پاس موجود ہیں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کا نصاب ذکر فرمایا ہے، اونٹوں کی الگ سے، بکریوں کی الگ سے، گائے کی الگ سے۔ اب چونکہ زیادہ تر ہم لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ہمیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 8 مصارف کا ذکر فرمایا ہے۔ مصارف کہا جاتا ہے، مصرف کی جمع ہے، ایسا تصرف کی جگہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے 8 لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کو تقسیم کرنا، زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا 8 لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت ارشاد فرمائی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کون سے لوگ ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ فقراء کو دی جا سکتی ہے، فقراء زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔
فقراء سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو سوال کرتے ہیں یا سوال نہیں کرتے، اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اپنا دامن بچا کر رکھتے ہیں، اپنی سفید پوشی کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے، وہ لوگ بھی فقراء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، مساکین کے اوپر مساکین کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ مساکین کون سے لوگ ہیں؟ اسی طرح کے سفید پوش لوگ جو دستے سوال دراز نہیں کرتے لیکن مستحق ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، یا اس طرح سے ضروریات زندگی ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے، مساکین۔ نمبر 3 اللہ رب العزت نے فرمایا والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کے اموال کو جمع کرنے کے لیے اس میں مقرر کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے عمال، زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنے کے لیے جن کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، چونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا مصرف نہیں ہے، کوئی دوسرا ان کے پاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نوکری، کاروبار یا بزنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی زکوٰۃ کا جو ہے وہ مال ان کو دیا جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی، تنخواہ کی صورت میں بھی ان کی تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے مقرر کی جا سکتی ہے، یا پھر دوسرا کوئی طریقہ جو بھی حاکم وقت یا جو بھی مقرر ہے، نگران ہے، وہ جس طرح سے مناسب سمجھے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جن کی طرف سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ شاید اسلام کے قریب آ جائیں، کفار ہیں، اسلام کے قریب آنے کی توقع ہے، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ فرضی صدقہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نفلی صدقہ نہیں ہے۔ نفلی صدقہ کے مسائل کچھ مختلف ہیں، یہ فرضی صدقہ ہے جو 1 سال گزرنے کے بعد مال نصاب کو پہنچتا ہو، جو نصاب میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، گولڈ میں سے 7 تولہ اور سلور میں سے 52 تولہ یا اس کے مساوی نقدی میں سے اگر مال اس نصاب کو پہنچتا ہو تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ اس زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن سے یہ توقع ہے کہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے، یا اسی طرح سے بعض مفسرین نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ کفار کے علاقوں میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی مدد باہم پہنچاتے ہیں، وہاں رہ کر وہ ہمارے لیے ہمارے نظام جنگ کے اندر کسی اعتبار سے وہ شریک ہیں، ہمیں وہ وہاں سے معلومات پہنچاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ در پردہ اسلام کی مدد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کروانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل اس غلامی کا تصور اگرچہ اکثر علاقوں میں نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں ابھی تک بھی افریقہ وغیرہ میں یہ غلامی کا تصور موجود ہے، جہاں پر انسان انسانوں کے غلام ہوتے ہیں۔ تو ایسی غلامی سے ان کو نجات دلانے کے لیے شریعت نے ہمیشہ سے اس غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف موقعوں پر جب بھی کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی قسم توڑ بیٹھتا ہے، کوئی اپنی نظر پوری نہیں کر پاتا، رمضان کے روزے میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ازدواجی تعلقات قائم کر بیٹھتا ہے، یا اسی طرح سے جتنی بھی شریعت نے کفارہ رکھا ہے مختلف چیزوں کا، اس کے اندر اکثر غلام کو آزاد کرنے کی طرف شریعت نے رغبت دلائی ہے تاکہ اس نظام کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ اس نظام کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو اللہ نے فرمایا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کروانے میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ بے گناہ ہے اور بے گناہ ہونے کے بعد وہ کسی ناکردہ گناہ کے اندر اریسٹ کیا جا چکا ہے، تو ایسے شخص کو آزاد کروانے میں، جب کہ وہ اپنی بذات خود اپنی رہائی کا ارینج نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو آزاد کروانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اسی طرح سے وہ لوگ جو مقروض ہوتے ہیں، اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کا قرض زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی گردنوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلائی جا سکے۔ اور نمبر 8 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، راہ چلتے مسافروں پر، اگر کوئی شخص کسی دور دراز علاقے سے سفر کر کے آیا ہے، اگرچہ وہ اپنے علاقے کے اندر بہت ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر اس کی حیثیت ایک اجنبی کی ہے،
ایک مسافر کی ہے، یہاں پر اس کے پاس اگر کچھ ایسا مال متاع موجود نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو ایسے شخص کی زکوٰۃ میں سے ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ وابن السبیل جو راہ چلتا مسافر ہے، اور اسی طرح اس سے مراد اللہ کی راہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مدارس کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی ویلفیئر شکل میں ہو، بعض مرتبہ کسی جیسے کچھ ایسے مجبور اور پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کرنے سے تعلق ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اب کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ سب سے پہلے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حدیث میں موجود ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف مقرر فرمایا، جب آپ نے ان کو زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے یؤخذ من اغنیائہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ جب اسلام قبول کر لیں اہل کتاب، پھر ان کو نماز کا حکم دیا جائے، پھر ان کو زکوٰۃ کے بارے میں کہا جائے، اور جب زکوٰۃ کے بارے میں ان کو کہا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ مال ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا جو امراء ہیں، صاحب ثروت ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، جن کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، ان سے زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا۔ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور مسلمانوں کے ہی جو فقراء ہیں ان کے اوپر اس مال کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے شریعت کا ایک بہت ہی خوبصورت نظام ہے جس کے ذریعے دولت کو کسی ایک جگہ پر مرتکز نہیں کیا جاتا، دولت کسی ایک جگہ پر ذخیرہ نہیں کی جاتی، بلکہ دولت جو ہے، مال و دولت، اس کو ہمیشہ سے جو ہے مختلف جگہوں پر اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ امیر جو شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے غنی بنایا، وہ اپنے بزنس کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے اس سے استفادہ جو ہے وہ کرتا ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، اور اس طرح سے مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی ان لوگوں کے اندر برابر کا شریک رکھا ہے تاکہ ہر سال جو ہے وہ بھی ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں اور مال جو ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر جمع نہ ہو جائے۔ یہ شریعت کی ایک بہت بڑی حکمت ہے جو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے، جس کے ذریعے غرباء تک، فقراء تک ان کے حقوق پہنچانا۔ اب اس میں ایک بات اور یاد رکھ لی جائے، زکوٰۃ کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے اپنے مال کو پاکیزہ کرنا۔ جب کسی مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس مال سے جو استفادہ، جو استمتاع انسان کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر بجائے فوائد کے نقصانات آ جاتے ہیں۔ یہی سمجھ لیجئے جیسے کوئی چیز جب اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بجائے فائدہ کے نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، سال گزر جاتا ہے، احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے لیکن لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب لیٹ کی جاتی ہے زکوٰۃ تو اب انسان کے اوپر وہ ڈیو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیٹ نہیں کیا جائے۔ ایڈوانس میں اگر کسی کے پاس مال آتا ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے اس میں سے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا معنی کیا ہے کہ اپنے مال کو، اس زکوٰۃ کو نکال کر پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو بچا ہوا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو وہ مال انسان کا پاکیزہ نہیں رہتا۔ تو خاص طور پہ جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب کسی کو زکوٰۃ دی جائے تو یہ میرا اور آپ کا احسان نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے کا احسان نہیں ہے کہ اس نے کسی دوسرے شخص کو زکوٰۃ دی اور وہ اس کا ممنون ہو جائے، بلکہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے کا ممنون ہو جائے کہ اس نے اس کے مال کو قبول کر کے اس کے بقیہ مال کو پاکیزہ کرنے کا سبب بن گیا ہے، اس کی عزت افزائی ہو۔
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بیت المال کا جو نظام رکھا، شریعت نے بیت المال کا جو نظام رکھا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے تؤخذ من اغنیائہم، اغنیاء سے وصول کی جائے، وصول کرنے والے عمال، وترد الی فقرائہم، اور فقراء تک پہنچائی جائے، فقراء تک پہنچانے والے بھی عمال، نہ یہ پتہ لی کس سے لی گئی ہے اور نہ یہ پتہ کہ دی کس کو گئی ہے، تاکہ دونوں کی عزت رہ جائے، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، کیونکہ یہ شخص جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ کسی پر احسان نہیں کرتا۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے نماز پڑھنے کے بعد ہم کسی پر احسان تو نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص فریضہ حج ادا کرتا ہے تو وہ حج ادا کرنے کے بعد کسی پر احسان تو نہیں کر رہا، وہ تو اپنے ذمہ ایک ڈیوٹی جو تھی اس نے اپنی وہ ڈیوٹی جو ہے اس کو سر انجام دیا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے والا شخص کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے فریضہ کو ادا کر رہا ہے۔ لہذا جس کو وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کو اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، حالانکہ جن معاملات کے اندر اللہ رب العزت نے احسان کرنے کا حکم دیا یہ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ تو احسان نہیں ہے کسی کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی نفلی صدقہ کسی کو دیتا ہے، اور نفلی صدقہ جو کہ احسان کی شکل ہے، کسی کے ساتھ احسان سے مراد یہاں پر نیکی ہے، ایک نیکی کی جو شکل ہے جو عدل سے اوپر کا ایک درجہ ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے اعمال کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد مت کیا کرو۔ جب کوئی شخص کسی کو صدقہ یا خیرات یا عطیات یا کوئی بھی چیز اس کو بطور احسان کے دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ فلاں احسان کیا، تو وہ انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، وہ نیکی انسان کے پاس نہیں رہتی ہے، وہ قیامت والے دن اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، من کا معنی ہے احسان جتلانا، کسی کو احساس دلانا کہ میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی۔ اسی طرح سے اگر مال کے علاوہ کوئی نیکی انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے، کسی کی کسی اعتبار سے کوئی ہیلپ کر دیتا ہے، کسی کو کسی مصیبت سے نکالنے میں اس کو اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا، تو وہ اس کی نیکی انسان کے پاس نہیں رہتی، وہ نیکی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ احساس مت دلایا جائے کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ لے کر اس کے مال کو پاکیزہ کرنے کا وہ سبب بن گیا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے یا آپ کی جو آل کہلاتی ہے، آپ کے خانوادہ کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آج کل اتفاق سے اس بات کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے، ایسے لوگ شاید موجود اگر ہوں بھی تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، بہرحال خاص طور پر اس وقت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے صحت مند آدمی جو خود سے کما سکتا ہے، صحت مند آدمی اور خود سے کما سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال مانگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ زکوٰۃ میں مالدار آدمی کا اور کمائی کرنے والے آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی ہے تو پھر تجھے مسکین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بہتر ہے کہ کوشش کرو، مارکیٹ میں نکلو، بازار میں جاؤ، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اپنے لیے بذات خود وسائل کا بندوبست کر کے اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق نہ بناؤ۔ تو جو مالدار شخص ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صحت مند آدمی جو بذات خود اپنے لیے ذرائع جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے اوپر انحصار نہ کرے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی مشکلات جو کہ ہم نے 8 مصارف میں ذکر کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسی مشکلات میں سے کوئی اس کے ساتھ پیش آ جاتی ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مصارف میں آتا ہو۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں نے بتایا کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے،
اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے کتنے ہی خطرناک نتائج اس کے نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں، احادیث کے اندر اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تفصیلات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں آپ یہ مت گمان کیجئے جو اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں، اپنے مالوں میں کنجوسی کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے پلس نفلی صدقات بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ یہ ان کے بارے میں گمان مت کیجئے کہ وہ بخل کر کے اپنے لیے اچھا مال جمع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مال ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہوا خیر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ ان کے اس مال کو جس میں وہ بخل کرتے ہیں اس کو ان کے لیے بہتر مت سمجھیے، بل وہ شر لہم، بلکہ یہی مال ان کے لیے وبال بن جائے گا، یہ مال ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے شر کا سبب بن جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ان لوگوں کو ان کے اسی مال کی وجہ سے، اسی مال کا طوق بنا کر ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا جس مال میں سے یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اونٹ اور گائے وغیرہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن چٹیل میدان میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان جانوروں کو ان کے اوپر سے گزارا جائے گا، یہ ان کی سزا ہے قیامت والے دن، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو کسی کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ یہ دنیاوی طور پر سزا ملتی ہے جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو سینت کر رکھتے ہیں، تجوریاں بھر کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اس مال کو وہ خرچ نہیں کرتے، نفلی صدقات کی صورت میں اور فرضی صدقات کی صورت میں اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت والے دن ان کے اس مال کو ان لوگوں کے لیے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جب مال گرم ہو جائے گا تو فرمایا کہ پھر فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو اس مال کے ذریعے داغا جائے گا، اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم دنیا میں جمع کر کے سینت کے رکھتے تھے۔ کنزتم کا معنی جس کو خزانہ کر کے رکھتے تھے، کنز عربی زبان میں خزانہ کو کہا جاتا ہے، جس کو تم خزانے کی طرح سینت کے رکھتے تھے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو وہ مال کنز نہیں رہتا، وہ مال اس طرح سے جو ہے وہ اس آیت کے زمرے سے نکل جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج اپنے اسی مال کی بدولت تم آگ کے عذاب کو چکھو، جس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ تمہارا مال ہے جس میں سے تم زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب من آتا اللہ مالا فلم یؤدیہ زکاتہ، جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو قیامت والے دن گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ لہو ذبیبتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دو دھاریاں ہوگی اس کی آنکھوں کے پاس، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ یطوقہ یوم القیامہ، وہ مال توق بنا کر انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، دونوں جبڑوں کو پکڑ کر انسان کو ڈسے گا اور انسان کو کیا کہے گا؟ انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ اتنی بھیانک سزا کس شخص کو دی جائے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مت سمجھیے کہ ان کے مال ان کے لیے کوئی بھلائی لانے والے ہیں، بلکہ وہ ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے اس شخص کو اس کا نقصان ہوگا جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر ایک تفصیلی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے گناہ جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی ہے، پناہ طلب فرمائی ہے، انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ تفصیلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا خصال خمس ان ابتلیتم بہن ونزلن بکم واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں، 5 خصلتیں اور عادات ایسی ہیں اگر تم ان کے ذریعے آزمائے گئے یا وہ 5 مصیبتیں تمہارے اندر نازل ہو گئیں، وہ تمہارے اندر بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، مطلب میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ بیماریاں تمہارے اندر پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا گناہ یہ ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ ارشاد فرمایا یاد رکھو جب کسی قوم کے اندر سب سے پہلا گناہ یہ ہے جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، حتیٰ یعلنوا بها، حتیٰ کہ وہ اس فحاشی کو، اس بے حیائی کو اعلانیہ طور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلانیہ کی شکل میڈیا کے اوپر بے حیائی کا فروغ کیا جاتا ہے، اس کو فروغ دیا جاتا ہے، مختلف ٹی وی چینلز کو الاؤ کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے ایڈز اور اس طرح کے اشتہارات، پبلسٹی اور اس طرح کی چیزیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ کسی بھی پروڈکٹ کی اگر پبلسٹی کرنا مقصود ہو تو وہ عورت سے خالی نہیں ہوتی، عورت کے ذریعے اس کو سب سے زیادہ پبلش کیا جاتا ہے۔ یہ اعلانیہ فحاشی ہے، اعلانیہ بے حیائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے الا المجاہرون، مگر ان لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جو مجاہرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہرہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رات کی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھ کر خود لوگوں کو جا کر اس گناہ کے بارے میں مطلع کرتے ہیں۔ ان کو اس قدر جرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھپے ہوئے گناہ جو اللہ نے چھپا دیے تھے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر آج ہماری قوم یہی کرتی ہے، پہلے گناہ کرتی ہے، اس کو فلماتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس کی پکچر بناتی ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات جمع کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پبلش کر دیتی ہے۔ اللہ نے اس بندے کے گناہ کا پردہ رکھا تھا، لیکن اس نے گناہ کیا، پوری دنیا کو دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجاہرہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ اعلانیہ فحاشی جب کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔
طاعون جس کو آج کے دور میں ہم کینسر کہہ سکتے ہیں، کینسر کی بیماری فرمایا عام ہو جاتی ہے، مختلف کائنڈس ہوتی ہیں اس کینسر کی، اور وہ اس قوم کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ان کے بڑوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ آج دیکھ لیجئے ہاسپٹلز میں جا کر، اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ایسی بیماریاں جن کا آج سے چند مہینے پہلے کوئی نام نہیں تھا، جن کا چند سال پہلے کوئی نام نہیں تھا۔ پہلے شوگر ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی، ہیپاٹائٹس حملہ آور ہوئی، اور اب ایسی بیماریاں ہیں، بلیو کیجئے بہت سے لوگوں کو جب ایک بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں وہ دم توڑ دیتا ہے، تا وقت مرگ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو بیماری کیا تھی۔ بظاہر کچھ نہیں ہوتا، ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا، ڈائگنوز کچھ نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیماری کے اثرات تھے جس کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ کس چیز کا نقصان ہے؟ جب کوئی قوم فحاشی عام ہو جاتی ہے کسی قوم کے اندر، اللہ اس کے اندر ایسی بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے، وزن پورا نہ دیتی ہے نہ لیتی ہے، جب بیچنے کی باری آتی ہے تو مال کم دیتے ہیں، پیسے پورے وصول کرتے ہیں، جب خریدنے کی باری آتی ہے تو مال پورا وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر دو اعتبار سے ماپ تول میں کمی ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی قوم میں یہ بیماری پیدا ہو جائے، جس کو ایک دوسری صورت میں ہم خیانت بھی کہہ سکتے ہیں، فرمایا جب یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان کیا نکلتا ہے؟ الا اخذوا بالسنین، اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوم کو قحط سالی کا شکار کر دیا جاتا ہے، وشدت المعونۃ، معاشی تنگی کا شکار کر دیا جاتا ہے، وجور السلطان، اور جابر حکمران، ایسی قوم کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کی مصائب سے نکالیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی۔ پھر نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جب کوئی قوم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ دیگر احادیث کے اندر موجود ہے کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو وہ باعث رحمت نہیں، باعث زحمت ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کی بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے فصلیں سب کی سب کھڑی کی کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 4، ارشاد فرمایا کہ وَلَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنے کا معنی شرک میں مبتلا ہو جانا، بدعات میں مبتلا ہو جانا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے دین لینے کی کوشش کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑنے والی بات ہے۔ فرمایا جب اس طرح سے معاملات ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سلط علیہم عدوا من غیرہم، اللہ اغیار سے ان کے اوپر کسی کو مسلط فرما دیتے ہیں، ان کی اکانومی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، ان کی معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فَيَأْخُذُ مَا بَعْضَ أَيْدِيهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فرمایا انہوں نے جو بھی کمایا ہوتا ہے وہ سب وہ اچک کر لے جاتے ہیں، وہ سب کچھ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُ مَا بَعْضَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ بھی اچک کر لے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ہماری معیشت کہاں جاتی ہے، ساری کی ساری کماتے ہم ہیں، جاتی کہاں پر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق ہماری شامت اعمال ہے،
ہمارے اعمال کا جو ہے وہ خمیازہ ہے جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب قوم کے قضاء، قوم کے چیف جسٹس، قوم کے ججز جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر خانہ جنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر کسی کو نہیں پتہ چلتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر عصبیتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر قدورتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم آج اس طرح کی تمام بیماریوں کا، اور یقیناً ہم شکار ہیں، یقیناً ہم تمام کی تمام بیماریوں کا شکار ہیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو بے حیائی کے طوفان سے روکنے کی کوشش کریں، جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان کے مطابق ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ تمام کے تمام عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے ٹالے جا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔